کیرل جوزووٹیوا 18 مئی 1920 کو پولینڈ کے شہر واڈووس میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے 3 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ آپ کی پیدائش سے 2 سال پہلے ہی پولینڈ آزاد ہو چکا تھا، مگر آپ کی پرورش نہایت ہی سخت معاشرتی حالات میں ہوئی۔ جب آپ 8 سال کے تھے تو آپ کی والدہ محترمہ وفات پا گئیں۔ آپ کی بہن اپنی پیدائش کے کچھ گھنٹوں بعد ہی انتقال کر گئیں۔ اسی طرح جب آپ 12 سال کے ہوئے تو آپ کے بڑے بھائی خداوند میں سو گئے۔ اس کے بعد آپ اور آپ کے والد صاحب اکیلے رہ گئے۔ آپ کے والد صاحب کا نام کیرل تھا، اسی لیے ان کو سینئر کیرل اور آپ کو کیرل کہا جاتا تھا۔ ان سب مشکل حالات کے باوجود آپ کے والد نے آپ کی پرورش نہایت عمدہ انداز میں کی۔ پوپ جان پال فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی میرے لیے بہترین نمونہ تھی، میری زندگی کی پہلی سیمنری کی طرح، ایک گھریلو سیمنری جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ سینئر کیرل نے اپنے بیٹے کو روزری پڑھنا، مقدسہ ماں سے عقیدت رکھنا، عبادت کرنا اور پولش ثقافت سے جڑے رہنا سکھایا۔ وہ اکثر گھٹنوں پر روزری کی عبادت ادا کرتے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے سے حاصل کی۔ اس کے بعد ایک سرکاری ادارے مارسیا واڈوویٹا ہائی اسکول میں تعلیم جاری رکھی۔ آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، جیسے کہ ڈرامہ، کھیل اور شاعری۔ 1938 میں آپ اپنے والد کے ہمراہ کراکو شہر میں ہجرت کر گئے، جہاں پہ آپ نے پولینڈ جگلین یونیورسٹی میں فلسفی اور لینگویجز میں ڈگری حاصل کی۔ اس دوران آپ کو 8 مختلف زبانوں پر عبور حاصل ہو چکا تھا۔ جگلین یونیورسٹی پولینڈ کی سب سے قدیم یونیورسٹی تھی۔ اس یونیورسٹی میں 1 سال گزارنے کے بعد نازی جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ 1 ستمبر 1944 کو اس حملے کے آغاز کے بعد دوسری جنگ عظیم کا بھی آغاز ہو گیا۔ 6 نومبر 1939 کو گیٹسپو نے یونیورسٹی کے 180 پروفیسرز اور عملے کو جمع کیا اور انہیں قید میں ڈال دیا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ پولش کلچر اور تعلیم کا خاتمہ ہو جائے۔ انہوں نے تمام نوجوان طالب کو کام پر لگا دیا، مگر جونیئر کیرل نے خفیہ طور پر اپنی تعلیم جاری رکھی۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک کان اور کیمیکل فیکٹری میں مزدوری بھی کی تاکہ آپ کو ملک بدر نہ کر دیا جائے۔ سن 1940 میں آپ کے ایک دوست نے کیرل کو ایک کیرملائٹ شخص سے ملایا۔ یہاں سے آپ کی روحانی ترقی کا آغاز ہوا۔ 18 فروری 1941 کو سینئر کیرل کی وفات کے بعد آپ اکیلے رہ گئے۔ ان حالات نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا، مگر آپ نے کم عمری میں ان تمام دشواریوں کا سامنا کرتے ہوئے خدا سے اپنا تعلق مضبوط کیا۔ آپ نے اپنی کاہن بننے کی بلاہٹ کو پہچانا اور 1.5 سال بعد آرچ بشپ آف کراکو اسٹیفن سیفیا کے پاس گئے، جنہوں نے آپ کو کلینڈسٹائن کی انڈر گراؤنڈ سیمنری میں تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ 6 اگست 1944 کو تقریباً 6,000 سے 8,000 پولش جوانوں کو قیدی جنگی بنا دیا گیا تاکہ وہ بغاوت نہ کریں، اور انہیں پلازو کنسنٹریشن کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ کیرل اپنے رشتہ دار کے گھر چھپے رہے اور اس کے بعد آرچ بشپ کے گھر میں پناہ لی، جب تک کہ 19 جنوری 1945 کو سوویت ریڈ آرمی نے اس علاقہ کو آزاد کروایا اور سیمنری دوبارہ بحال ہوئی۔ 1 نومبر 1946 کو آپ بطور کاہن مسح کیے گئے اور اس کے بعد آپ روم چلے گئے، جہاں آپ نے تھیولوجی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس دوران آپ سینٹ جیوانی روٹینڈو میں کیپوچن موناسٹری میں دورے پر بھی گئے، جہاں آپ اپنے عزیز دوست پادرے پیو سے بھی ملے۔ آپ نے پادرے پیو سے اعتراف کا ساکرامنٹ لیا
इस सैक्रामेंट के बाद पादरे पियो ने आपके कंधे पर हाथ रखा और आपसे कहा कि आप एक दिन कलीसिया की भाग दौड़ संभालेंगे। अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद आप वापस पोलैंड आ गए और 10 साल खिदमत करते रहे। सन 1958 में पोप पायस 12वें ने आपको कराको का ऑक्सिलरी बिशप तैनात कर दिया और यूं आप पोलैंड में सबसे यंग बिशप ठहरे। सन 1962 में आपको आर्च डायसिस ऑफ कराको में आरजी एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया गया। इस हैसियत में आपने सेकंड वेटिकन काउंसिल में भी हिस्सा लिया और सन 1964 को पोप पाल 6 ने आपको कराको डायसिस का बिशप मुकर्रर किया। 1967 में आप कार्डिनल के रुतबे पर सरफराज किए गए। पोप पाल 6 की वफात के बाद आपने बाकी कार्डिनल्स के साथ पोप जॉन पॉल फर्स्ट के इलेक्शन में हिस्सा लिया। खुदा की मर्जी ऐसी हुई कि पोप जॉन पॉल फर्स्ट महज 33 दिन बाद खुदा में सो गए। उनकी आखिरी रस्मात के बाद अगले पोप के इलेक्शन में 2 इतालवी कार्डिनल्स को कंसीडर किया जा रहा था, मगर अचानक सबकी नजर कराको के कार्डिनल पर पड़ी और आप 16 अक्टूबर 1978 को पोप जॉन पॉल II कहलाए और यूं पादरे पियो की पेशनगोई पूरी हुई। जब पोप जॉन पॉल II पहली बार अवाम के सामने सेंट पीटर बेसिलिका में जाहिर हुए तो आपने फरमाया, द कार्डिनल्स हैव कॉल्ड फॉर अ न्यू बिशप ऑफ रोम। They called him from a far away land, far yet always close, because of our communion in faith and Christian traditions. मजीद आपने अपने कलाम में फरमाया कि Don't be afraid. Open the doors for Christ to his saving powers. पोप जॉन पॉल II ने 129 मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए, जहां नस्ल इंसानी के बड़े इज्तिमा देखे गए। आपने इन ममालिक के आला ओहदेदारों से मुलाकातें की और उन शहरों में पाकमास अदा की। इसके अलावा आपने वर्ल्ड यूथ डे का आगाज भी किया, जिसमें पूरी दुनिया से नौजवान बेटे और बेटियों को बुलाया जाता है और दुआ और ईमान की तबलीग की जाती है। सन 1979 में आपने पोलैंड का तारीखी दौरा किया। आपने लोगों को सॉलिडेरिटी के बारे में बताया और लोगों ने वी वांट जीसस के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ और ईस्टर्न यूरोप में जमहूरियत कायम हुई। पोप साहब पापाई तारीख में नामवर लिखारी हैं। वेटिकन II के बाद कलीसिया नए रास्ते पर चलना सीख रही थी। इस सफर के दौरान आपके कलम ने जिंदगी और मौत, रूहानियत, शादी, पाक निकाह, जिनसियत और खानदानी जिंदगी, इंसानी अजमत और बहुत से दूसरे उन्वान पर बहुत बेहतर रहनुमाई अता फरमाई। आपने 14 इंसाइक्लिकल्स, 45 पापाई खतूत, 14 एपोस्टोलिक एग्जोटेशंस, 11 एपोस्टोलिक कॉन्स्टिट्यूशंस, 30 मोटो प्रोफोरियो, बहुत से कैटेकिस, कलाम, ड्रामे और किताबें तहरीर की। इन तमाम खिदमात के साथ आपने कलीसिया में कोड ऑफ कैनन की इस्लाह की और कलीसिया में कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च का ऐलान भी किया। पोप साहब ने तारीख में सबसे ज़्यादा कैनिनाइजेशंस की। आपने तकरीबन 482 मुकद्दस करार दिए
اور 1336 اشخاص کو مبارک قرار دیا۔ آپ نے زندگی کے ہر شعبہ میں لوگوں کو مقدس قرار دیا۔ اس کی ایک مثال پولینڈ کی ایک نن سینٹ فوسٹینا کوولسکا ہے، جو ڈیوائن مرسی کا پیغام دنیا تک پہنچانا چاہتی تھیں۔ ان کو مقدس قرار دیتے ہوئے پوپ صاحب نے 2000 لوگوں کے سامنے ڈیوائن مرسی سنڈے کو ایسٹر کے 8 دن کے بعد منانے کا حکم دیا۔ پارکنسن ڈیزیز سے متاثر ہونے کی وجہ سے آپ 2 اپریل 2005 کو ڈیوائن مرسی کی عید کی شام مسیح میں سو گئے۔ آپ کی زندگی نمونہ ہے کہ کس طرح خدا میں سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے حملہ آور کو جیل میں جا کر معاف کیا۔ آپ نے لوگوں کے دلوں میں محبت سے خدا کا پیغام پہنچایا۔ کلیسیا آج تک آپ کی زندگی سے روشنی حاصل کرتی ہے۔ عزیزو، اس طرح اس نئے دعا گو، کیرسمیٹک اور لاجواب فلاسفر نے اس دنیا پر کبھی نہ ختم ہونے والی چھاپ چھوڑ دی۔